الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا إمام المرسلين، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ گھنی دیر کرنی ہے، جلدی بتا۔ بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چہار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما، بگرداب بلا افتادہ کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، فریدا دستگیرا لجپالا غوثا، تو پھیلے رحمت للعالمین چشم کرم برما۔ تمام محامد و محاسن اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے۔ درود و سلام آقائے کل مولائے کل رسول غیب دام وسیلہ بے کساں شفیع مذنبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کی وجہ سے رب کائنات نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا۔ بے حد ممنون و شاکر ہوں جناب محترم مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا جہانگیر رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا کہ جن کے حکم پر آج کی اس بابرکت محفل میں شرکت کا موقع ملا۔ اسٹیج پر آپ دیکھ رہے ہیں جناب محترم حضرت مولانا حافظ عطا اللہ صاحب تشریف فرمائیں، آپ کے امام صاحب جناب محترم امام الدین قادری صاحب، محمد دائم بلال اتاری صاحب اور دیگر علماء کرام بھی یہاں پر تشریف فرمائیں۔ اللہ کریم سب کا آنا بیٹھنا اور جو کچھ سنے سنائیں، اللہ کریم یہ ساری چیزیں اپنی بارگاہ میں قبول و مستجاب فرمائے۔ دوستو، سائیں نے بڑے پیار سے محبت سے ابھی آپ کے سامنے گفتگو کی اور آپ کو سمجھایا۔ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات کہ ہمیں اپنے آپ کو کس انداز میں پیش کرنا ہے اپنی اولاد کے سامنے۔ جیسا باپ کرے گا اولاد باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ویسا ہی کرے گی، جیسا ماں کرے گی اولاد ماں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ویسا ہی برتاؤ دنیا کے سامنے کرے گی۔ تو اب اگر میں اپنا آپ اس طریقے سے رکھتا ہوں قرآن و سنت کے عین مطابق، تو پھر میری اولاد اگر میرے نقش قدم پر چلے گی تو میرا نام کبھی خراب، بولو نا، جاگ کے بیٹھنا ہے آپ نے۔ جو اس وقت دماغ اپنے گھر میں رکھ کے آ کے بیٹھا ہے وہ بولے سبحان اللہ۔
یہ ہم وہ ہے لکیر کے فقیر ہیں، ہم ابھی تک ہیں، ہم ابھی تک لکیر کے فقیر ہیں. جہاں مولوی نے یوں کیا بولا جی بولنا ہے سبحان اللہ، اب چاہے وہاں پر بات بولنا استغفر اللہ ہو، لیکن اشارہ مل گیا اس نے بولنا ہے، بولو نا. یہ چیز ہم اپنے اندر سے جب نکال دیں گے تو ساری چیزیں صحیح ہو جائیں گی. سوچ کے سمجھ کے، سوچ سمجھ کے بات کا جواب دینا، ٹھیک ہے. اور جہاں سبحان اللہ کہنا ہے وہاں سبحان اللہ کہنا ہے، جہاں استغفر اللہ کہنا ہے وہاں استغفر اللہ کہنا ہے، جہاں اللہ اکبر کہنا ہے وہاں. دیکھو اپنی آوازوں کو اتنا بلند رکھنا، یہ یاد رکھو آج یہاں پر بیٹھے ہو، جتنی آپ کی آواز ہوگی جہاں تک جائے گی، جو جو چیزیں سنیں گی، کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں وہ گواہی دیں گی. اب میری آپ کی گواہی کی باری آئے تو ہماری سبحان اللہ اتنی ہونی چاہیے اور اتنی آواز سے ہونی چاہیے کہ دور دور تک جائے ہماری آواز، اور ہر شے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے مولا تیرے محبوب کا میلاد سجایا گیا تھا، وہاں پر یہ لوگ آ کے بیٹھے تھے اور تیری پاکی بیان کر رہے تھے. اسی کی برکت سے مولا ان کی بخشش و مغفرت فرما. ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے احباب یوں کر کے دیکھ رہے ہیں کہ بولوں کہ نہ بولوں، بولوں کہ نہ بولوں. میں یہ کہتا ہوں کہ یا اللہ جو میلاد کی محفل میں آ کے نہیں بولتا، پھر جب وہ جائے کہیں اور تو اس سے بھی کوئی نہ بولے. غلط تو نہیں بولا، صحیح بول رہا ہوں. جو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد میں آ کے بھی سوچ رہا ہے مجھے بولنا ہے یا نہیں، تو پھر اس نے آواز کا کرنا کیا ہے؟ ایسی آواز کا کوئی فائدہ نہیں. اگر میرے جسم میں جان ہے اور میں یہ جان مصطفیٰ کی ناموس پر استعمال نہیں کرتا تو اس جان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر مجھے رب نے آواز دی ہے اور اس آواز کو میں ختم نبوت کے دفاع کے لیے نہیں نکالتا تو پھر اس آواز کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. اس سے اچھا تھا بندہ گونگا رہتا، اس سے اچھا تو تھا گونگا ہوتا، کہ جس کے پاس عذر تو ہوتا کہ زبان نہیں تھی، اور جس کے پاس زبان ہے پھر بھی وہ ناموس رسالت کے لیے نہ بولے، تو اب سوچو اس کا حال کیا ہو. ایک پنجابی والا ہے، پنجابی والے نے پتہ ہے کیا بات کی ہے؟ وہ کہتا ہے رب میں ہے فیلاں سجائیاں نے سرکار واسطے. جس کو سمجھ آئی ہے وہ بولے سبحان اللہ. اتنی دکھی اردو تو میں بھی نہیں بول رہا، آسان آسان بات کر رہا ہوں، مل کے بولو رب میں ہے فیلاں سجائیاں نے سرکار واسطے کی نہ کیتا یار نے یار واسطے کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے. اللہ نے فرمایا لولا کلمہ خلقت الدنیا. اونچی آواز سے بولتے جاؤ، اونچی آواز سے. اللہ نے فرمایا اے پیارے محبوب اگر کائنات کو آپ سے سجانا مقصود نہ ہوتا تو میں دنیا کو بھی نہ بناتا. ایک جگہ فرمایا لولا کلمہ خلقت الافلاق،
محبوبہ اگر تجھے بنانا مقصود نہ ہوتا میں آسمان نہ بناتا. ایک جگہ فرمایا لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، اے پیارے اگر کائنات کو آپ سے سجانا مقصود نہ ہوتا میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا. اللہ کا جلیل القدر پیغمبر ہے، نام حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا جو انعام و اکرام مجھ پر تو نے کیے ہیں شاید ہی کسی اور پہ کیے ہوں. اللہ نے فرمایا فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ. اے موسیٰ جو ہم نے تجھے دیا ہے اس پر شکر گزار ہو جاؤ. وَمُتْ عَلَى التَّوْحِيدِ وَحُبِّ مُحَمَّدٍ. میری توحید اور محمد کی محبت پہ زندگی بسر کرو. جو دیا ہے وہ لے لو، میری توحید اور محمد کی محبت پہ بولو نا یار زندگی بسر کرو. اونچی آواز سے بولو. کیا کرو؟ ہاں جان نہیں چھوڑوں گا جب تک میں اپنی بات پوری نہیں کرنی. ہاں لیکن سمجھا کے جاؤں. جس کام کے لیے آئے ہو نا وہ کر کے جاؤ. ہیں کس کام کے لیے آئے؟ میلاد منانے آئے؟ لنگر کا بھی اہتمام ہے. اب تو بولو ہیں. تو بھائی جب آ گئے ہو تو ایک پلیٹ کا حق ادا کرنا بنتا ہے کہ نہیں؟ بولو نا. ہم جو کھا کے آئے گا اس کو کر رہے اللہ کے فضل و کرم سے اور کریں گے انشاءاللہ. کرو گے نا؟ حق ادا کرو گے نا؟ محمد کی محبت پہ زندگی کو بسر کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں انا کلیموں کا، میں تجھ سے کلام کرنے والا ہوں. وہ محمد حبیبوں کا، محمد تیرے حبیب ہیں. فمل فرق بین کلیم والحبیب. مولا کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا لولا محمد وامته ولا خلقت الجنة ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا الليل ولا النهار ولا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا آواز اونچی ہونی چاہیے. اونچی آواز سے بول. اللہ نے فرمایا اگر محمد اور اس کی امت کو پیدا نہ فرماتا نہ جنت بناتا نہ دوزخ بناتا نہ سورج بناتا نہ چاند بناتا نہ دن بناتا نہ رات بناتا نہ کسی فرشتے کو پیدا فرماتا نہ کسی نبی و رسول کو مبعوث فرماتا. اے موسیٰ اگر تجھے بھی زندگی ملی ہے تو یہ صدقہ میرے محبوب کا ہے. اگر تجھے بھی زندگی ملی ہے تو یہ صدقہ کس کا؟ محبوب کا. تو پنجابی والے نے بات کیا کی تھی کہ رب میں گئے فلا سجائیاں نے سرکار واسطے کی نہ کیتا یار نے اختیار واسطے کی نہ کیتا یار نے اختیار دل یاد لئی
اللہ تبارک و تعالی نے زبان دی ہے بولنے کے لیے، اور اس زبان سے جب ہم ذکر خدا کریں گے، ذکر مصطفیٰ کریں گے تو اللہ کتنا خوش ہوگا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیارے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ آپ کے لیے آپ کے ذکر کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جب تبلیغ کی، دین کو پھیلانا چاہا، کافروں منافقوں نے رکاوٹیں ڈالی، مصطفیٰ نے اعلان نبوت فرمایا، کافروں نے منافقین نے رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی، سب کا ایک ہی مقصد، ایک ہی کام کہ محمد کو ختم کر دیا جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، محمد کو سرے سے ختم کر دیا جائے۔ ان منافقین نے کیا کہا؟ محمد کو ختم کر دیا جائے۔ آج ان کی اولاد کہہ رہی ہے ذکر محمد ختم کر دیا جائے۔ ان منافقین کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہے، اور ان منافقین کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اہل سنت و جماعت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا میلاد مناتے تھے، مناتے ہیں، مناتے رہیں گے۔ یہ ذکر بلند کرنے والا خدا ہے، اور جس کے ذکر کو رب بلند کرے اسے کوئی مٹا سکتا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، امام عشق و محبت، الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی علیہ رحمت و رضوان نے کیا فرمایا تھا؟ اعلیٰ حضرت نے نا وہ سیدھا ٹیکا لگاتے تھے اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کی شان بلند و بالا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے ذکر مصطفیٰ کو مٹانے والے مٹ گئے، آگے جو مٹانا چاہیں گے وہ بھی مٹ جائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میلاد شریف جب تک شروع نہیں ہوتا تب تک کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، جیسے ہی ماہ میلاد آتا ہے غریب کی بچی یاد آ جاتی ہے، غریب کی بچی یاد آتی ہے نا، بڑی یاد آتی ہے بھائی، یہ جو تم میلاد میں خرچ کر رہے ہو یہ کسی غریب بچی کو دے دیتے، اس کی شادی کرا دیتے، کسی کے گھر میں راشن ڈلوا دیتے۔ آپ یہ دیکھ لو، ہمیں تو جو پرنٹ میڈیا ہے وہ دکھائی نہیں رہا، اگر پرنٹ میڈیا ہمیں دکھانے لگ جائے نا پوری دنیا میں اہل سنت و جماعت کا حساب کتاب ہوگا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہاں پرنٹ میڈیا تو ہمیں دکھا نہیں رہا، لیکن سوشل میڈیا پہ آپ جاؤ، سرچ کرو، رضویوں کی آئیڈیاں چیک کرو، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ جتنے بھی آ کے بولتے ہیں نا والا جو غریب کے بچے کی شادی ہو جاتی، اس کے گھر میں راشن پہنچا دیا جاتا، یہ خود کسی بھی جگہ پہ نہیں دکھائی دی، یہ خود کسی جگہ پہ دکھائی نہیں دیے۔ بولتے ہیں یہ تم کر لیتے، اس سے اچھا ہے، میلاد سے اچھا ہے اس جگہ پہ خرچ کر لیتے، لیکن اب ہمارے پاس پہلے بھی جواب تھے، اب تو اور زیادہ ہے کہ سیلاب زدگان کی مدد انہی لوگوں نے کی ہے جو مصطفیٰ کا میلاد مناتے ہیں۔ اربوں روپیہ سیلاب زدگان پہ خرچ کس نے کیا؟
جو مصطفیٰ کا میلاد مناتے ہیں اور جو اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں، رکاوٹیں ڈالتے ہیں، یہ سالے گونگی کا گڑ کھا کے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک بھی بار نہیں دکھا، چاہے وہ ٹیڑھی ٹوپی والا ہو، چاہے بڑے پیٹ والا ہو، چاہے مونچھوں والا ہو، چاہے گنجا ہو، جو باہر نکلے وہ تھے سارے داڑھیوں والے، سروں پہ صافے تھے، یا ٹی ایل پی نے کیا ہے، یا سیلانی نے، یا دعوت اسلامی نے، ہے یا نہیں؟ بولو نا، بولو۔ اور یہ یاد رکھو، حق کا ساتھ دو یار، یہ چیز دماغوں سے نکال دو۔ وہ برادری کا بڑا چنگا مرس کیا بولے گا، کیا بولے گا، بولتا ہے تو بولتا رہے، ہم سرکار کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے کسی جاگیردار کا کلمہ تو نہیں پڑھا نا، کس کا کلمہ پڑھا ہے؟ سرکار کا کلمہ پڑھا ہے، تو پھر بات بھی وہی کریں گے جو سرکار والی ہوگی، ہے تو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو سجاتا ہے، یہ ذکر کی محفل جو سجاتا ہے، برکت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں نا، اللہ کے فرشتے ان محفلوں کو تلاش کرتے ہیں۔ تم ٹھنڈے پڑ گئے ہو یار، گرم گرم لنگر ملے گا، اونچی آواز سے بولے، ہاں اور اونچی آواز سے۔ رات ساری جاگتے ہیں ہم لوگ، آج کل تو ویسے ہی ماشاءاللہ سارا جوان طبقہ یا تو واٹس ایپ یا فیس بک، بیو کمی کونے، ہاں میسنجر، واٹس ایپ، فیس بک، یہی ہم نے اعلانی ہے، اور کیا کرنا ہے۔ لیکن میرے دوستو، جس کا میلاد منا رہے ہو، ایک ٹچ میں ضرور دوں، جس کا میلاد منا رہے ہو نا، اسی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سرکار کا فرمان یہ، ہم میلاد منا رہے ہیں، یہ مستحب عمل ہے، نماز پڑھنا فرض ہے۔ نماز پڑھنا کیا ہے؟ فجر کی نماز کے اندر ایک صاحب تشریف نہیں لائے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا فلاں نہیں ہے، کہا پتہ نہیں، آیا نہیں۔ آپ اس کے دروازے پہ پہنچے، دروازے پہ دستک دی، اس کی بوڑھی والدہ باہر تشریف لائیں، ان سے پوچھا آپ کا بیٹا فجر کی نماز میں نہیں آیا؟ ماں نے کیا کہا کہ ساری رات وہ نوافل پڑھتا رہا ہے، صبح اس کی آنکھ لگ گئی فجر کے ٹائم اور میں نے اٹھایا نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے لیے اچھا یہ تھا کہ ساری رات سوتا، صبح اٹھ کے فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا۔ اس کا یہ جو نوافل پڑھنا ہے، یہ کسی کام کا نہیں ہوا جب اس نے فرض چھوڑ دیا۔ ہم نوافل کو ترجیح دیتے ہیں، مستحبات کو ترجیح دیتے ہیں، فرائض کو ہم بھولے ہوئے۔ یہ چیز ہونی چاہیے، بولو نا، نہیں ہونی چاہیے۔ مسجدوں کو آباد کرو، یہ ہم پر جو مصائب علام ہیں یہ اسی وجہ سے ہیں، ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا ہے۔ سائیں نے بھی بتایا نا، سونے کی بھی بنا دو، نماز پڑھنے نہیں آنا۔ مسجد تو بنا دی پل بھر میں، شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، بات کہاں سے چلی؟ ذکر کی محفل جب سجتی ہے ہوتا کیا ہے؟ فرشتے آتے ہیں، بولو تم سبحان اللہ بولو، نیکیاں اکٹھی کرو، تاکہ جب اٹھو تو بالکل پاک و صاف ہو کے اٹھو۔ ہاں اونچی آواز سے، اور اونچی آواز سے، ہاں تم اپنی آواز کو بلند کر کے رکھو، پھر اپن بھی نیچے نہیں آئیں گے۔ ہاں فرشتے آتے ہیں، کیا آتے ہیں؟ آسمان سے فرشتے آتے ہیں، کیوں؟ ذکر کی محفلوں کو تلاش کرتے ہیں۔ ذکر کی محفلیں کدھر ہیں؟ جا کے دیکھیں، وہاں بیٹھیں۔ جب وہ محفل مل جاتی ہے
تو دوسروں کو وہ کہتے ہیں ہلمو الی حاجتکم، او ادھر آ جاؤ، یہاں پر ہمارا مطلب پورا ہونے والا ہے، اور جس کے لیے ہم آسمان سے نیچے آئے ہیں وہ محفل یہاں سجی ہوئی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس محفل اور آسمان تک فرشتہ ہی فرشتہ حائل ہوتا ہے۔ اونچی آواز سے، زمین سے آسمان تک فرشتہ ہی فرشتہ، فرشتہ ہی فرشتہ، پوری محفل کو فرشتوں نے گھیرا ہوا ہوتا ہے۔ جب محفل برخاست ہوتی ہے فرشتے جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ عالم الغیب ہے کہ نہیں؟ ہر شے جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو ہر شے کا پتہ ہے، لیکن اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کدھر سے آ رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مولا ذکر کی محفل میں گئے تھے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ یہ تم سے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہلواتے ہیں تو کیوں؟ سنو، میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یسبحونک ویحمدونک ویکبرونک ویمجدونک۔ مولا جس ذکر کی محفل سے ہم آ رہے ہیں وہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تیری تسبیح بیان کر رہے تھے، تیری تعریف کر رہے تھے، تیری بڑائی بول رہے تھے، تیری بزرگی بیان کر رہے تھے۔ اللہ فرمائے گا اے میرے فرشتوں کیا انہوں نے مجھے دیکھا؟ فرشتے عرض کریں گے مولا تیری قسم انہوں نے تجھے دیکھا بھی نہیں۔ اللہ فرمائے گا اگر وہ مجھے دیکھ لیتے، فرشتے عرض کریں گے مولا پھر تو اور زیادہ تسبیح کرتے۔ اللہ پوچھتا ہے اے فرشتے وہ کس چیز کے طالب تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ جنت کے طالب تھے۔ اللہ فرمائے گا اے فرشتوں یہ بتاؤ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا؟ فرشتے عرض کریں گے مولا تیری قسم انہوں نے جنت کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا اگر دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے عرض کریں گے مولا پھر تو اور زیادہ تمنا کرتے۔ اللہ فرمائے گا کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کریں گے مولا جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ فرمائے گا کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا؟ فرشتے عرض کریں گے مولا تیری قسم انہوں نے جہنم کو دیکھا بھی نہیں۔ اللہ فرمائے گا اگر دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے عرض کریں گے مولا پھر تو اور زیادہ خوف کھاتے، خوف کھا کے تیری عبادت کرتے، توبہ اللہ کرتے، ہر وقت استغفار کرتے رہتے۔ اللہ فرمائے گا اے میرے فرشتوں جس ذکر کی محفل سے تم آئے ہو گواہ ہو جاؤ جتنے بھی اس محفل میں شریک تھے میں نے سب کو بخش دیا ہے، میں نے سب کو بخش دیا۔ فرشتے عرض کریں گے مولا وہاں پر ایک ایسا بھی آیا تھا جو اپنے کسی کام سے آیا تھا، مثال کے طور پہ چاچا کو بلانے آیا تھا، بھائی کو بلانے آیا تھا، ابا کو بلانے آیا تھا کہ اماں بلا رہی ہے، یا صرف آیا تھا لنگر کھانے کے لیے، نیت یہی تھی چل بابا کچھ نہیں تھوڑی دیر بیٹھیں گے تو پھر لنگر پانی ہو جائے گا، صرف اس حاجت سے آیا تھا، یہ مثال دے رہا ہوں کہ اپنے کسی مقصد سے آیا تھا۔ اللہ فرمائے گا ہم الجلساء لا یشقا جلیسہم، اے میرے فرشتوں وہ بیٹھنے والے ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ جو بھی آ کے بیٹھ گیا میں اس کی بدبختی کو بھی دور فرما دیتا ہوں۔ تو اب ذکر کی محفلوں میں آؤ گے کہ نہیں؟ بولو۔ یہ ریلیاں جو نکلتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے؟ لتا کے گیت تھوڑی پڑھے جاتے ہیں، ہاں سونے نبی کا میلاد پڑھا جاتا ہے، آگے آگے بچے جوان بوڑھے ایک ہی بات سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد،
مکی کی آمد، مدنی کی آمد، ہاشمی کی آمد کیا ہوتی ہے؟ مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگتے ہیں نا، سرکار کا ذکر ہوتا ہے، ایک جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں، پھر وہاں بیان ہوتا ہے، وہاں پر بھی مصطفیٰ کی حدیث سنائی جاتی ہے، ذکر مصطفیٰ۔ جبریل آئے، یا رسول اللہ، پتہ ہے اللہ نے آپ کے ذکر کو کتنا بلند کیا ہے؟ پھر خود فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اذا ذکرت ذکرت معی، محبوب تیرے ذکر کو ہم نے اپنا ذکر بنا لیا ہے، اب کائنات کے اندر جو تیرا ذکر کرے گا گویا اس نے خدا کا ذکر کیا ہے۔ اس نے کس کا ذکر کیا؟ خدا کا۔ اللہ ہمارے اوپر فتوے لگاتے ہیں نا، خدا کے برابر کر دیتے ہیں، سنی جو ہے نا یہ نبی کو خدا کے برابر کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا مر رہی، ہم خدا کے برابر نہیں کرتے، ہم تو میلاد مناتے ہیں مصطفیٰ کا، اور میلاد کا معنی ہے پیدا ہونا، ہم تو سرکار کی پیدائش بتاتے ہیں اور یہ دنیا پہ ثابت کرتے ہیں کہ مصطفیٰ خالق نہیں مخلوق ہے، مصطفیٰ معبود نہیں عابد ہیں۔ سمجھ میں آئی نا؟ ہم تو یہ بات ثابت کرتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت قربان جائیں پروانہ شمع رسالت امام عشق و محبت شاہ امام محمد رضا خان محدث بریلی، یہ دعا دیا کرو ہر نماز پڑھ کے نا، ہر وقت دعا دیا کرو اعلیٰ حضرت کو کہ یا اعلیٰ حضرت آپ کا بہت بڑا احسان کہ اگر آپ ہمیں بتاتے نہیں، ہمیں بچاتے نہیں تو آج ہمارے پاس ایمان بھی۔ جب جلال الدین اکبر نے دین اکبری کو پھیلایا تھا، جہانگیر جب تخت نشین ہوا اس نے اپنے باپ کے کام کو آگے چلانا چاہا، اس وقت جو کھڑا ہوا اسے امام ربانی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مساجد کو مسمار کر دیا گیا، مساجد مسمار، طوفان بدتمیزی، کفر و شرک کا عروج، اس وقت جس نے توحید کا علم لہرایا تھا نا اسے امام ربانی کہتے ہیں۔ یہ پاکستان اور ہندوستان کے اندر جو آج اذانیں دی جا رہی ہیں یہ صدقہ ہے امام ربانی کا، اور پاکستان اور ہندوستان کے اندر آج جو سینہ چوڑا کر کے نعرے لگا رہے ہو نا لبیک یا رسول اللہ کے، یہ صدقہ ہے اعلیٰ حضرت بریلی کا۔ ہاں یہ اعلیٰ حضرت کے تو پھیل ہوا ہے، ہمیں تو لگا دیا تھا سالوں نے دیوار کے ساتھ، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، ہم کیا کرتے؟ ہم تو پیدا بھی نہیں ہوتا، اب تو کتابیں پڑھتے تو پتہ چلتا کہ کیا 60 فتنے ایک ساتھ، 60 فتنوں کا مقابلہ کیا تھا اعلیٰ حضرت نے۔ ان میں سے ایک فتنہ یہ بھی تھا کیا کہ یہ جو ہے نا بریلوی یہ نبی کو خدا کے برابر کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے خواص کے لیے بھی کام کیا، عوام کے لیے بھی کیا ہے، اب عوام یہ مسئلہ دوسرے کو کیسے سمجھائے؟ اعلیٰ حضرت نے ایک شعر لکھا، پوری نعت ہے اس کا ایک شعر، فرمایا وہ خدا نہیں با خدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں، وہ خدا نہیں با خدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، یہ محب حبیب کی بات ہے، یہ اللہ جانے یا مصطفیٰ جانے، جو ہر وقت ساتھ رہے،
جو ہر وقت ساتھ رہے سفر میں، حضر میں، خلوت میں، جلوت میں. کون؟ افضل البشر بعد الانبیاء میں تحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر وقت ساتھ رہنے والے. لیکن سرکار ابو بکر صدیق کو کیا فرما رہے ہیں؟ اے ابو بکر، میری حقیقت کیا ہے میرے رب کے سوا دوسرا کوئی نہیں جان سکتا. میرے رب کے سوا کوئی دوسرا کوئی نہیں جان سکتا. میں کیا ہوں یہ بننے والا جانے یا بنانے والا جانے. محبوب کا مقام کیا ہے، محبوب کی شان کیا ہے، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمالات کیا ہیں، دینے والا جانے اور لینے والا جانے. ہمیں صرف اتنا بتایا گیا انما انا قاسم واللہ یعطی، میں بانٹنے والا ہوں اللہ دینے والا ہے. میں بانٹنے والا ہوں اللہ دینے والا ہے. اب رب کیا کیا دے رہا ہے یہ تو مصطفیٰ کو پتا ہے، مجھے تجھے تھوڑی پتا ہے. ہم تو صرف جا کے جھولی پھیلا لیتے ہیں، جھولی پھیلا کے ایک ہی بات کرتے ہیں، یا رسول اللہ تیرے در کا فقیر، آپ کا غلام، آپ کا گدا، آپ کے دوارے آ گیا ہوں. پیسہ پائی کوئی نہیں، مدینے جا نہیں سکتا، لیکن پاکستان میں رہ کے مدینے کی طرف منہ تو کر سکتا ہوں. مدینے کی طرف منہ کر کے صدا لگاؤں، صدا یہاں سے لگے گی، جواب تمہیں وہاں سے عطا کیا جائے گا. ہاں ابھی آپ بولو گے کہ یار مدینہ کون، مدینہ اور کہاں پاکستان، بڑی دور ہے، بڑی دور ہے مدینہ. میرے تیرے سے دور ہے نا، سرکار سے تو دور نہیں ہے. وہ چاہیں تو اس محفل میں بھی آ سکتے ہیں. ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے اگر مصطفیٰ چاہیں، رب نے اختیار دیا ہے، بنفس نفیس اس محفل میں آ سکتے ہیں. ہاں سرکار آ سکتے ہیں، سرکار کی مرضی پہ ہے، سرکار کی مرضی پہ ہے. لیکن ہمارا کام ہے صدا لگاتے رہنا. فقیر کا کام کیا ہوتا ہے؟ صدا لگانا. بس صدا لگاتے جاؤ، لگاتے جاؤ، لگاتے جاؤ، دروازہ کبھی تو کھلے گا. اور جب کھل جائے گا تو پھر سارے یہی کہیں گے اللہ حضرت کی طرح کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے ہیں. مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانے والوں بڑی خوشی کی بات ہے. سنو، فرمایا علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ، جس محلے میں، جس مسجد میں، جس گھر میں محفل میلاد ہوتی ہے، ہاں سن لو، جس محلے میں، جس مسجد میں، جس گھر میں محفل میلاد ہوتی ہے، اس مسجد کو، اس محلے کو، اس گھر کو اللہ کی رحمت کے فرشتے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے. کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جو مصطفیٰ کریم کا میلاد مناتے ہیں. کتنے خوش نصیب لوگ ہیں. امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ میلاد پر کتنا خرچ کیا جائے، کتنے پیسے خرچ کیے جائیں. امام حسن بصری سے پوچھا جا رہا ہے نا. یہ سوال بتاتا ہے کہ میلاد اس وقت بھی ہوتا تھا. اگر نہیں ہوتا
تو یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے، یہ سوال بنتا نہیں ہے۔ سوال بتا رہا ہے کہ میلاد ہوتا تھا، میلاد ہوتا تھا بھائی، ہاں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اگر اللہ احد پہاڑ کو میرے لیے سونا بنا دے اور وہ سونا میرے قبضے میں دے دیا جائے، میں سارے کا سارا مصطفیٰ کے میلاد پہ خرچ کر دوں گا۔ میلاد تیری میری یہ آج کی کہانی نہیں ہے، کب کی ہے؟ قرآن سے بات کرتے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ ہاں، سنی کا عقیدہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے، یہ یاد رکھنا۔ یہ جو الٹے سیدھے دھندے کوئی آپ کی نگاہ میں آ جائے تو اس کا سنیوں سے اور سنیت سے کوئی تعلق، ہمارا عقیدہ الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہے، ٹھیک ہے؟ تم میلاد منا رہے ہو، میلاد کی محفل سجاتے ہو، یہ محفل کب سے سج رہی ہے؟ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر 2 جلسے فرمائے تھے، کتنے؟ اونچی بول، جو تھک گیا ہے وہ اونچی آواز سے بولے سبحان اللہ۔ علی حیدر تھکیا ہے تو ہی نا، یہ تو باہر ہی جکائن، یہ تو آئین طالب سر آپ نے سوال کیا جو سچ بولے وہ طالب تو لازمی سی بات ہے، ہاں آٹومیٹکلی بات ہے۔ طالب علم جو ہے نا، یہ تو بڑی بات ہے کہ صبح ریلی میں بھی تھے، پھر مغرب کے بعد سبق یاد کیا ہے۔ طالب علم کی شان کیا ہے پتہ ہے؟ جب چل رہا ہوتا ہے نا تو اللہ کے فرشتے اس کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، ان پروں پہ چلتا ہے طالب علم، دین کا طالب علم۔ اب بتاؤ، دین کا طالب علم جس کے لیے دعا کر دے اس کا بیڑا پار ہوگا یا نہیں؟ تو پھر مدارس کا خیال رکھو گے یا نہیں؟ یہ ہمارے علامہ صاحب کا مدرسہ ہے، سائیں کتنے ادارے ہیں اپنے؟ 2 ادارے سائیں کے ہیں، ہمیں مدد کرنی چاہیے یا نہیں؟ بابا بھت کھا رہا سی، تمی نہ کھا رہا ہو بھت، چوجے کا پیسہ بھت میں لگندا، وہ سب اسی مدرسے میں ڈیندا سی، ڈیندا ہو نا انشاءاللہ۔ ہاں، یہ تھوڑی گھڑی گالائی ہے تو پو ایکڑو اکھر ایکڑے شیر چوان چاہے مجھو مصطفیٰ پاک پدرو لکھن میں، مجھو مصطفیٰ پاک پدرو لکھن میں، جیے گل گلابی سوہنو گلن میں، مجھو مصطفیٰ گڑجی چو مجھو مصطفیٰ پاک پدرو لکھن میں، مجھو مصطفیٰ پاک پدرو لکھن میں، جیے گل گلابی سوہنو گلن میں، مجھو جیے گل گلابی حشر